اللہ احکم الحاکمین۔ ارشاد فرماتے ہیں بلا شبہ یقیناً اللہ نے احسان فرمایا مومنوں پر کہ ان کے اندر ایک رسول مبعوث فرمایا۔ وہ رسول ان کو اللہ کی آیات سناتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور یقیناً ان کی آمد سے پہلے لوگ واضح گمراہی میں تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پہ کہا گیا ادعو علی المشرکین، کہ آپ مشرکوں کے خلاف، کافروں کے خلاف بد دعا کریں، ان پر لعنت بھیجیں۔ تو جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا انی لم ابعث لعانا، اللہ نے مجھے لعنتیں بھیجنے والا بنا کر نہیں مبعوث فرمایا۔ انما بعثت رحمہ، مجھے تو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں بعثنی معلمہ میسرہ، اللہ نے مجھے معلم، استاد، آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، لعنتیں ڈالنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی برکتوں کا مجموعہ بنایا ہے۔ اور آپ کی وجہ سے آپ کی امت کو بھی بہت سی برکتیں ملی ہیں۔ بہت سے ایسے اعزازات، انعامات اور فضائل و خصائص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی امت کو بھی عطا فرمائے ہیں۔ جن میں سب سے پہلی برکت اور سعادت جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے اندر آمد اور بعثت، یہ میرا تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اور اس احسان اور انعام کی وجہ سے تم ضلال مبین یعنی واضح گمراہی سے نکلے، تمہیں ہدایت ملی۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے نبی آپ انہیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی دیتے ہیں۔ ہدایت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ہدایت کا ایک معنی رہنمائی کرنا، ہدایت بے معنی ارشاد کے، راہ دکھانے کے، تو یہ کام اللہ نے آپ سے لیا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، لوگوں کو سیدھی راہ پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے
کہ ہدایت کی توفیق عطا کرنا۔ تو یہ اختیار اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس رکھا ہے کہ کس کو ہدایت کی توفیق اللہ نے دینی ہے اور کس کو نہیں دینی۔ یہ اختیار اللہ تبارک و تعالی نے صرف اور صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ اس کے بارے میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالی نے ایک جگہ فرمایا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے نبی، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، آپ کے ذمے ان کو ہدایت کی توفیق دینا نہیں ہے، بلکہ آپ نے ان کو ہدایت کا راستہ دکھانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو امت مسلمہ کے لیے احسان عظیم قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ نے اپنے فرائض ادا کیے، لوگوں کو اللہ کے قرآن کی تلاوت سنائی، لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دی اور ان کا تزکیہ کیا، اور جن گمراہیوں میں اخلاقی، علمی، عملی کمزوریوں، خرابیوں اور گمراہیوں میں وہ پڑے ہوئے تھے ان کی اصلاح فرمائی۔ آپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکی پر، ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بہت بڑی برکت ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے امت کے لیے۔ دوسری برکت کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ خود اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں انما انا رحمت مہدات، لوگو میں ایک ایسی رحمت ہوں جو تحفے میں تمہیں دی گئی ہے، مجھے تو اللہ نے رحمت کا تحفہ بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے۔ اور وہ حدیث جس کا میں ترجمہ کر چکا ہوں کہ جب بعض صحابہ نے مشرکین مکہ اور دیگر کفار کے خلاف بد دعا کرنے کی درخواست کی، لعنت بھیجنے کی ان پر درخواست کی، تو جواب میں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے لعنتیں بنانے والا، لعنتیں ڈالنے والا بنا کر نہیں، بلکہ رحمت بنا کر، معلم بنا کر، آسانیاں کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قبیلہ دوس ایک بڑا ہی سخت گیر قبیلہ تھا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبیلے سے آتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، اپنی قوم کی طرف واپس جاتے ہیں، انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، کوئی بات ماننے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے رسول وہ تو نہیں میری بات مان رہے، آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیں، اللہ انہیں تباہ کر دے، برباد کر دے، وہ دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا اللہم اہد دوسا وأت بہم، تو جواب میں یہ دعا فرمائی آپ نے، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے دے، ان کو مسلمان بنا کر میرے پاس لے آ، ان کو اسلام کی توفیق دے دے، وأت بہم۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ تیسری برکت کہ امت کی ہدایت کی تڑپ تو آپ کے دل میں تھی ہی تھی، امت کے لیے اللہ سے ہر وقت بخشش کا سوال بھی کیا کرتے تھے۔
اور امت کے لیے، امت کے افراد کے لیے دعائیں بھی مانگا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور سورۃ المائدہ کی یہ آیت پڑھتے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اس مقام پر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دینا چاہتا ہے تو تیرے بندے عذاب دے دے، اور اگر تو انہیں بخشنا چاہتا ہے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو اس پہ بھی تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو جب آپ اس آیت کو پڑھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، بار بار اسی آیت کو پڑھتے جا رہے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے جا رہے ہیں کہ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی امت کے بارے میں یہ بات کہہ دی تھی، لیکن میں اللہ اپنی امت کی بخشش کا تجھ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ابن ماجہ میں بھی حدیث آتی ہے، یہ مسلم میں بھی ہے، فرمایا لمبی دیر تک بار بار اسی آیت کو پڑھتے رہے، دہراتے رہے، اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آتی ہے، جبریل امین وحی لے کے آتے ہیں اور آ کر کے دلاسا دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، انا سنرضیک عن امتک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، ولا نسوءک، آپ کو غمگین نہیں کریں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آئے، طیب النفس، میں نے دیکھا کہ بڑے خوش ہیں، چہرے پر خوشی کے آثار ہیں، تو میں نے دعا کی درخواست کر دی کہ میرے لیے، میری بخشش کے لیے دعا کر دیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت، اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے ظاہری اور خفیہ سارے گناہ کیا کر دے، معاف کر دے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کے خوش ہو جاتی ہیں اور ہنسنے لگ جاتی ہیں، اور اتنا ہنستی ہیں کہ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاتی ہیں، ان کا سر نیچے ان کی گود میں زمین کی طرف جانے لگتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ایسرو کی دعائی، کیا میری دعا سے خوش ہو رہی ہو؟ یہ جو میں نے دعا دی ہے کیا اس پہ خوشی سے ہنس رہی ہو؟ عرض کہ اللہ کے رسول ومالی، کیوں نہیں، مجھے آپ کی دعا سے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج آپ نے میرے لیے یہ دعا کی ہے کہ اللہ میرے اگلے، میرے پچھلے، میرے ظاہری اور میرے خفیہ سارے گناہ معاف کر دے۔ اس سے بڑی سعادت اور نصیب کی بات میرے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ، یہ دعا جو میں نے تجھے دی ہے، یہی دعا میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے کرتا ہوں۔ یہ دعا جو میں نے تجھے دی ہے نا، یہ دعا ہر نماز میں، انہا دعوتی لامتی فی کل صلاۃ، ہر نماز میں اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ کتنی بڑی برکت ہے امت کے لیے، کتنا بڑا اعزاز ہے امت کے لیے کہ امت کے نبی سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین اپنی امت کی بخشش کے لیے، اپنی امت کی مغفرت کے لیے ہر نماز میں امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ چوتھی برکت، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پہلی امتیں، ان کے انبیاء آئے، ان کو انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، کچھ نے مان لیا، کچھ نے انکار کر دیا۔ اللہ جنہوں نے مانا، جنہوں نے فرما برداری اطاعت کی، وہ انعام یافتہ بن گئے۔ اللہ جنہوں نے نہیں مانا وہ تیرے عذاب کا شکار ہو گئے۔ تو نے انہیں پکڑا،
منہم من اغرقنا، فرمایا کچھ کو ہم نے ڈبو دیا پانی کے اندر، منہم من خسفنا بہ الارض، کچھ کو ہم نے زمین کے اندر دھنسا دیا، منہم من اخذتہ الصیحہ، کسی پر چیخو چنگھاڑ کا عذاب آیا، کسی پر تند و تیز ہوا کا عذاب آیا، کسی پر ارسلنا علیہ حاسبہ، ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش کی۔ الغرض مختلف قومیں نافرمان جو تھیں، باغی جو تھیں، ان پر اللہ کے عذاب آتے تھے۔ اللہ میں اپنی امت کے لیے تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تو میری امت کو پہلی قوموں کی طرح آنے والے عذابوں میں سے کسی عذاب کا شکار نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی کیا فرمائی؟ قبول فرمائی۔ فرمایا اللہ اہلکم، ٹھیک ہے میں انہیں جس طرح پہلی قوموں پہ قحط سالی آ جایا کرتی تھی اور قوموں کی قومیں تباہ ہو جایا کرتی تھیں، اللہ کی پکڑ اور عذاب آ جایا کرتا تھا، پوری پوری قوم صفائے ہستی سے مٹ جایا کرتی تھی، ایسا عذاب آپ کی امت پر میں دنیا میں نہیں لے کے آؤں گا۔ تو یہ کس کی برکت ہے؟ یہ کس کی دعا کی برکت سے یہ ملی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ساتھ ہی ایک اور خوشخبری اللہ کے نبی نے امت کو سنائی، امتی امت مرحومہ، کہ میری امت پر اللہ کی خاص رحمت ہے، میری امت پر اللہ کا خاص فضل ہے کہ اللہ نے انہیں دنیا کے اندر بھی پہلی قوموں کی طرح آنے والے عذابوں سے محفوظ کر لیا، اور فرمایا کہ آخرت کے اندر بھی میری امت پہ اللہ خاص فضل فرمائیں گے۔ امتی امت مرحومہ لیس علیہا عذاب فی الآخرہ، آخرت میں بھی کسی بڑے عذاب سے میری امت کے ان افراد کو جو ایمان والے ہوں گے دوچار نہیں ہونا پڑے گا۔ عذابها فی الدنیا الفتن والزلازل والقتل، فرمایا دنیا میں یہ میری امت جن آزمائشوں کا شکار ہوگی، یہ جو زلزلے آتے ہیں، یہ جو فتنے سر اٹھاتے ہیں، یہ جو آزمائشیں اور مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں امت کے افراد پر، یہ جو قتل و غارت گری ہوتی ہے اور بے گناہ افراد بغیر کسی جرم کے قتل ہو جاتے ہیں یا بغیر کسی جرم کے ان کا مالی نقصان ہو جاتا ہے، فرمایا یہ آزمائشیں میری امت کے لیے آخرت سے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائیں گے۔ امتی امت مرحومہ لیس لہا عذاب فی الآخرہ عذابها فی الدنیا الفتن والزلازل والقتل۔ پانچواں انعام اللہ رب العالمین نے جو آپ کی وجہ سے پانچویں برکت عطا فرمائی، فرمایا ان اللہ تجاوز لامتی عما حدثت به انفسها، اللہ نے میری امت کے لیے ایک اور انعام مجھے دیا ہے کہ دل میں جب برائی کا خیال آتا ہے، دل میں شیطان برے کام کا، اللہ کی نافرمانی کا وسوسہ ڈالتا ہے، پہلی قوموں کی پکڑ اسی پہ ہو جاتی تھی، اللہ نے میری امت کو یہاں پر پکڑنے سے محفوظ کر لیا ہے۔ دل میں اگر کوئی برا خیال، کوئی برا وسوسہ آ جائے گا، اللہ فرشتوں سے کیا کہتے ہیں کہ نہیں ابھی برائی نہیں لکھنی، اور کب لکھنی ہے؟ ما لم تحدث، جب تک بندہ زبان سے بات نہ کرے، او تعمل، عمل نہ کرے، اس وقت تک نہیں لکھنی۔ ہاں کوئی زبان کی برائی تھی وہ اس نے بول دی، کوئی عمل جسم کے کسی اور عضو کے عمل کی برائی تھی وہ اس نے کر لی، پھر لکھنی ہے، اور لکھنی بھی صرف ایک برائی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں ساعات، کئی گھڑیوں تک اللہ فرشتوں سے یہ کہتے ہیں کہ اسے ابھی بھی مہلت دے دو، گناہ تو میرے بندے سے ہو گیا، نافرمانی تو میرے بندے نے کر لی ہے، ہو سکتا ہے میرا بندہ معافی مانگ لے،
ہو سکتا ہے میرا بندہ مجھ سے بخشش کا طلبگار بن جائے۔ فرشتے کئی ساعات کے لفظ آتے ہیں، کئی گھڑیاں کئی گھنٹے فرشتے وہ برائی لکھتے ہی نہیں ہیں۔ ان اللہ تجاوز لامتی، اور یہ برکت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف منسوب کر کے اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے کہ میری وجہ سے میری امت کی جو غلطیاں ان کے دلوں میں خیالات آ جاتے ہیں، وسوسے آ جاتے ہیں، لیکن وہ اس کا اظہار زبان سے نہیں کرتے یا عمل سے نہیں کرتے، اللہ کہتا ہے معاف۔ اسی طرح فرمایا تجاوز لامتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، اللہ نے میری وجہ سے میری امت کی وہ غلطیاں جو خطاً ہو جائیں، نادانی میں ہو جائیں، نسیان بھول کر ہو جائیں، مستکرہوا علیہ جن پر انہیں مجبور کر دیا جائے، زبردستی ان سے کروائی جائیں، اللہ نے وہ بھی معاف کر دی۔ پانچویں برکت اللہ نے آپ کی وجہ سے امت کو، اور پانچواں انعام یہ عطا فرمایا کہ امت کی وہ غلطیاں جن کا صرف دل میں خیال آتا ہے وہ بھی نہیں لکھی جائیں گی، جو بھول کر ہو جائیں، جو خطاً ہو جائیں، اور جو زبردستی کروائی جائیں وہ بھی امت کی غلطیاں، وہ بھی گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔ چھٹا اعزاز آپ کی وجہ سے، آپ کی برکت سے امت کو کیا ملا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بھی ایک انسان ہوں، میرے اوپر بھی مختلف کیفیتیں طاری ہوتی ہیں، کبھی خوشی میں ہوتا ہوں، کبھی غصے کی کیفیت میں ہوتا ہوں۔ تو کبھی کبھی اگر غصے کی کیفیت میں میری زبان سے میری امت کے کسی فرد کے لیے، میرے کسی صحابی کے لیے، میرے خاندان کے گھر کے کسی فرد کے لیے کوئی ڈانٹ کا جملہ نکل جائے، کوئی ملامت کا لفظ نکل جائے، کسی پہ میں خفگی اور غصے کا اظہار کر دوں اور اسے ڈانٹ دوں، جیسا کہ بعض احادیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناراضگی کے اظہار میں تریبت یمینوں کا، تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو، راغیم انفو کا، تیری ناک مٹی میں رگڑی جائے، عقرہ حلقہ، اس طرح کے ڈانٹ کے کلمات، اس طرح کے تنقید کے کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی کبھی غصے کی کیفیت میں نکل جایا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ میری یہ ڈانٹ جو ہے، میری جو ڈپٹ ہے، میرا جو غصے کا اظہار ہے، میری امت کے افراد کے لیے تو اس کو بھی رحمت بنا دینا۔ میری ڈانٹ کی وجہ سے میری امت پہ کہیں تو ناراض نہ ہو جانا۔ میں اگر کسی کو سب کر دوں، کسی کی ملامت کر دوں، کسی کو ڈانٹ دوں، تو میری اس ڈانٹ کو، میرے اس سب کو بھی تو اس کے لیے کیا بنا دینا۔ آج لوگ اچھالتے پھرتے ہیں کہ جی فلاں کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا، اور فلاں کے بارے میں سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ اگر میری زبان سے ایسا کوئی جملہ میرے کسی صحابی امتی کے بارے میں نکل بھی گیا ہے تو تو اس کو اس کے حق میں کیا بنا دینا، رحمت کا ذریعہ بنا دینا، مغفرت کا ذریعہ بنا دینا۔ اللہ اکبر۔ ساتویں برکت جو آپ کی وجہ سے امت کو مل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت کو کچھ ایسے اعمال بتائے، اس امت کے پاس وقت بڑا تھوڑا ہے، ٹائم پہلی امتوں کے مقابلے میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا ہے، وقت تھوڑا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسے اعمال دے دیے، کچھ ایسی نیکیاں عطا فرما دی کہ ان اعمال اور نیکیوں کی وجہ سے ہماری نیکیاں پہلی امتوں کی نیکیوں کے برابر ہو جائیں گی یا ان سے بھی زیادہ بڑھ جائیں گی۔ رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، رباط کا عمل دے دیا، اللہ کے دین کی حفاظت، مسلمانوں کی حفاظت، اپنے ملک و ملت اور وطن کی حفاظت کے لیے اسلام کی سرحدوں پر پہرا دینے کا جو عمل ہے اس کو رباط کہا جاتا ہے۔ بڑا عظیم عمل بیان فرما دیا۔
خیر من الدنیا وما فیہا. لیلۃ القدر کی رات عطا فرما دی، شب قدر عطا فرما دی، بڑی عظیم رات. خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر رات. اور بہت سے نیکیوں کے ایسے مواقع عطا فرما دیے کہ اگر ہم ان مواقع پر اللہ کو راضی کر لیں، یہ نیک اعمال بجا لائیں، جن میں سے ایک عمل آج کے دن کا عمل بھی ہے. آج کے دن کا عمل خاص کون سا ہے جی؟ جمعۃ المبارک. پہلی قومیں اس سے محروم رہی ہیں. اللہ نے جمعہ کا دن یہود کے سامنے پیش کیا، نہیں لیا. اللہ نے نصارہ کے سامنے پیش کیا، نہیں لیا انہوں نے. فہدان اللہ لہذا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اس کو ہمارے لیے رکھا، اللہ نے ہماری رہنمائی کی، ہم نے اس کو لیا، اور اس کی بے شمار برکتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں. یہ سید الایام، دنوں کا سردار، اور اس کی برکت سے آخرت میں امت کو جو انعامات ملنے والے ہیں، اللہ اکبر، ان کا ہم تذکرہ کریں گے اخروی انعامات کے اندر کہ جمعہ کی وجہ سے آخرت میں کیا انعامات امت کو ملنے والے ہیں. تو الغرض محترم بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی بے شمار انعامات سے اور برکتوں سے نوازا ہے. دین کے اندر آسانیاں، اعمال کے اندر آسانیاں، رحمتیں ہی رحمتیں، برکتیں ہی برکتیں، فرشتوں کی دعائیں. ان اللہ و ملائکتہ علی الذین، اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ رحمتیں نشاور کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. علی الذین یصلون الصفوف، کن کے لیے؟ جو صفوں کو ملاتے ہیں. کن کے لیے؟ جو پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. کن کے لیے؟ جو طلب علم کے لیے نکلتے ہیں. کن کے لیے؟ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت اور بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں. سنن ترمذی میں حدیث آتی ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری اور عیادت کے لیے جاتا ہے، صبح کے وقت جائے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں. جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے، جو اللہ کے لیے جا رہا ہے، دنیا کا کوئی مفاد اس کے سامنے نہیں ہے. وہ میرا مسلمان مومن بھائی ہے، میرا نمازی ساتھی ہے، میں اس کے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، اور اللہ کے لیے جا رہا ہوں. فرشتے دعائیں دے رہے ہیں. طیبتا وطابا ممشاکا، تو بھی پاک ہو، تیرا چلنا بھی پاک ہو. وتبوأت من الجنت منزلا، یہ دعائیں ملتی ہیں فرشتوں کی طرف سے. جو نماز پڑھ کے پھر نماز کے انتظار میں مسجد کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کے لیے بھی دعائیں کر رہے ہیں. یہ ساری برکتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لے کر آئے. اس طرح دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں بہت سی برکتیں ملیں، بہت سے انعامات اس امت کو ملے. اسی طرح آخرت میں بھی ملیں گے. آخرت کے انعامات پہ بھی ذرا ایک نظر ڈال لیں کہ آخرت کے اندر کیا کیا انعامات ملیں گے. ابھی جمعہ کی بات ہو رہی تھی کہ جمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اور اس دن کی کیا برکتیں ہیں اللہ نے جو آخرت میں ہمیں دینی ہے؟ فرمایا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، کہ امتوں کے اندر ہم آئے تو آخری امت کے طور پر ہیں. دنیا میں 70 امتیں آئی ہیں، 69 ہم سے پہلے گزر چکی ہیں، 70واں نمبر ہمارا ہے، ہم آخری امت کے طور پر آئے ہیں. لیکن قیامت کے روز ہم کیا ہوں گے؟ السابقون، سب سے پہلے آنے والے ہم، ہر چیز میں سب سے پہلے. السابقون السابقون، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے وہی پہلے آنے والے ہیں. اولئک المقربون، اللہ کے مقرب بننے والے، اللہ کے محبوب بننے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہونے والے. اولی الناس بی یوم القیامہ، اور آپ کے قرب کا ایک عمل
اللہ کے نبی نے بتایا کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ قیامت کے روز میرے زیادہ سے زیادہ قریب ہو، تمہیں میرا قرب حاصل ہو، فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃً، جو بندہ مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ قیامت والے دن میرے قریب ہوگا۔ ایک اور عمل بتایا اللہ کے نبی نے اپنے قریب ہونے کے لیے، فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، قیامت کے روز مجھے تم میں سب سے زیادہ محبوب اور مجلس بیٹھنے کے اعتبار سے میرے سب سے زیادہ قریب لوگ کون ہوں گے؟ احاسنکم اخلاقا، جن کے کردار اچھے ہیں، جن کا اخلاق بہتر ہے، المعطفون اکنافا، جو نرم پہلوؤں والے، نرم مزاجوں والے ہیں، الذین یألفون ویؤلفون، جو اپنے ایمان والے بھائیوں سے الفت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور یؤلفون، اور ایسا رویہ پیش کرتے ہیں کہ لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، محبتیں بکھیرنے والے لوگ۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ بھی سن لو، مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور قیامت کی مجلسوں میں مجھ سے سب سے زیادہ دور لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا المشاؤن بالنمیمہ، المشاؤن بالنمیمہ، نمیمہ کہتے ہیں چغلی، لڑائی کی بات، فساد کی بات، ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر باتیں پہنچانے والے، چغلی اور فساد کی باتوں کو لے کے چلنے پھرنے والے، لوگوں کے درمیان جھگڑے ڈلوانے والے، الملتمسون للبراء العیب، بے گناہوں کے عیب ڈھونڈنے والے، پیاروں کے درمیان نفرتیں، رشتہ داروں، دوستوں، تعلق داروں کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑے کرنے والے لوگ، فرمایا یہ لوگ قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ ناپسند بھی ہوں گے اور میرے سب سے زیادہ مجلس کے اعتبار سے مجھ سے دور بھی ہوں گے۔ تو جمعہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سابقون کی فہرست میں شامل فرمائیں گے۔ کس چیز میں ہم سابقون ہوں گے؟ حساب و کتاب سب سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، پھر جب پل صراط سے گزرنے کی باری آئے گی فرمایا انا اول من یجیز علی الصراط، میں اور میری امت کے افراد سب سے پہلے اس پل سے گزریں گے، اور پھر جب جنت میں جانے کی باری آئے گی فرمایا میں اور میری امت کے افراد سب سے پہلے جنت کے اندر جائیں گے، آئے آخر میں ہیں اور گئے سب سے پہلے۔ اور جب جنت میں جانے کی تعداد کی باری آئے گی فرمایا میری امت کے افراد جنت میں سب سے زیادہ جائیں گے، سب سے زیادہ۔ اور جب انبیاء اپنی اپنی قوموں کو لے کے آئیں گے کہ میری امت کے اتنے افراد، میری امت کے اتنے افراد، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ فخر کرتے ہوئے آئیں گے، انا اکثر الناس تبعی یوم القیامہ، فرمایا میرے پیروکاروں کی تعداد قیامت کے روز سب سے زیادہ ہوگی۔ اور پھر جب میدان محشر کے اندر گرمی کی شدت میں پیاس لگ رہی ہوگی اور انبیاء اپنی اپنی امتوں کو اپنے اپنے حوضوں سے پانی پلا رہے ہوں گے، فرمایا انا فرطکم علی الحوض، اے میرے امت کے لوگوں میں تم سے پہلے حوض پہ پہنچا ہوا ہوں گا، اور یہ میرا حوض کون سا ہوگا؟ یہ میرا حوض حوض کوثر ہوگا۔ اور جب تم میرے پاس آؤ گے تو فرمایا ایک اعزاز تمہیں اور اللہ عطا فرمائیں گے، کیونکہ افراد کی کثرت ہوگی وہاں، ان امتی یاتون یوم القیامہ غرم محجلین من آثار الوضو، میری امت کے افراد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعضائے وضو روشن کر دیں گے، منور کر دیں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کی کونیوں تک ہاتھ چمک رہے ہوں گے، ان کے پاؤں چمک رہے ہوں گے، اور میں بڑی دور سے اپنی امت کے افراد کو پہچانوں گا۔ اور حوض کوثر پہ جب آئیں گے میرے پاس تو میں پانی کا جام پلاؤں گا، اور یہ جام اتنے زیادہ ہوں گے، اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے کعدد نجوم السماء، جیسے فرمایا جیسے آسمان کے ستارے ہوتے ہیں۔ من شرب منہ فلا یظمأ ابدا، جو ایک بار پی لے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ من شرب منہ
فلا یسود وجوہ ابدا، اور جو ایک بار پی لے گا اس کا چہرہ بھی غم کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے سیاہ نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑھ کر جو برکت ہمیں ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کو ملے گی قیامت کے روز، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت جو امت کو ملے گی وہ کون سی ہے جی؟ شفاعت کی برکت، کیونکہ انبیاء تو ہاتھ کھڑے کر دیں گے نا، باقی قوموں کے نبی بھی، باقی امتوں کے نبی بھی ہاتھ کھڑے کر دیں گے۔ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کل سبب ونسب منقطع یوم القیامت الا سببی ونسبی، فرمایا ہر رشتہ کٹ جائے گا، ہر تعلق ختم ہو جائے گا قیامت کے دن۔ وتقطعت بهم الاسباب، اللہ فرماتے ہیں سب رشتے کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، الا سببی، لیکن جو تعلق میرے سے جڑا ہوا ہے، الا نسبی، جو رشتہ مجھ سے جڑا ہوا ہے وہ نہیں کٹے گا، وہ کام آئے گا، وہ تعلق کام آئے گا، وہ دین کا تعلق، وہ ایمان کا تعلق، وہ نسب کا تعلق، وہ عمل صالح کا تعلق، وہ اللہ کے نبی سے محبت و عقیدت کا تعلق، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے کا تعلق، یہ تعلق کام آئیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا یہ دنیا میں گہری دوستیاں پالنے والے، تعلق سنبھالنے والے اور تعلقات پہ فخر کرنے والے، میرے فلاں سے تعلقات ہیں، فلاں محکمے میں تک میری رسائی ہے، فلاں بڑے آدمی سے میرے بڑے اچھے مراسم ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے، سب ایک دوسرے کو چھوڑ کے بھاگیں گے، کوئی کسی کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہوگا، وہاں پھر تعلق کون سا کام آئے گا؟ الا سببی و نسبی۔ تو یہ آخرت میں حاصل ہونے والی برکتیں ہیں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا کی برکتیں بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخروی برکتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری سعادت میں اور ہمارے نصیب میں کرے۔ یہ برکتیں محترم بھائیوں تبھی ملیں گی اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری وصیت کو تھام لیں گے، پکڑ لیں گے جو آپ اس دنیا سے جاتے ہوئے کر کے گئے ہیں کہ لوگو میں تمہارے لیے ہدایت کے لیے، کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے، فوز و فلاح کے لیے دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ترکت فیکم شیئین، ترکت فیکم امرین، یہ دو چیزیں بڑی اہم چیزیں ہیں۔ لن تضلوا، تم گمراہ نہیں ہوگے، ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں کو بڑی مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، گمراہیاں تمہارے قریب نہیں آئیں گی، فتنوں سے بچے رہو گے، اختلافات اور جھگڑوں سے بچے رہو گے۔ کتاب اللہ و سنت رسولہ، یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید، فرقان حمید، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، کتاب اللہ اور سنت رسول، اس کو تم نے تھام لینا ہے۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا، اور یہ دونوں کبھی الگ نہیں ہوں گی، یہ آپس میں جدا نہیں ہوں گی، حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، جب یہ قرآن اور کتاب اور سنت میرے پاس حوض پہ آئیں گی، یہ اکٹھی ہو کے آئیں گی۔ تو ان کو ہم نے تھامنا ہے، ان کے مطابق اپنی زندگی ہم نے چلانی ہے، اپنے معاملات ہم نے چلانے ہیں، اپنی خوشی، اپنی غمیں، اپنے عبادات، اپنے معاملات، اپنی معیشت و معاشرت، اپنی سیاست کتاب و سنت کے اوپر استوار کرنی ہے، کتاب و سنت کے مطابق لے کے چلنی ہے۔ تو انشاءاللہ کامیابیاں دنیا کے اندر بھی ہمارا ہی مقدر بنیں گی۔ بشر هذه الامہ بالثناء والرفع والتمکین، اللہ کے نبی بشارتیں دے گئے ہیں، خوشخبریاں دے دیجئے اس امت کو، کس کی؟ روشنیوں کی، رفتوں کی، زمین میں اقتدار کی، کس کے لیے؟ لمن عمل منہم عمل الآخرہ، جس نے اللہ کے لیے آخرت کا عمل کیا، آخرت کے لیے عمل کیا، اللہ کے لیے عمل کیا، اخلاص کی بنیاد پہ کھڑا رہا، تو ان کے لیے
اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی دنیا میں بھی بشارتیں سنا رہے ہیں، آخرت میں بھی کامیابی کی بشارتیں سنا رہے ہیں، اور جو لوگ کتاب و سنت سے دوری اختیار کریں گے اور کتاب و سنت سے اعراض کریں گے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما، ان کی دنیا کی گزران بھی بدتر ہوتی چلی جائے گی، ان کی دنیا بھی بری ہوتی چلی جائے گی، اور آخرت تو پھر بری ہونی ہی ہونی ہے۔ اللہ رب العالمین کتاب و سنت کے ساتھ تمسک کرنے اور کتاب و سنت پہ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔